بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، لما جب، بلغت بلغا یہ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے معنی پہنچا۔ السابعۃ ساتواں، من معنی سے، عمری میرے عمر میں سے، جب میں میرے عمر میں سے 7ویں سال کو پہنچ گیا۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میں میرے عمر کے 7ویں سال کو پہنچ گیا۔ امرنی ابی بالصلاۃ، امر یأمر یہ معنی حکم دینا، امر یہ ماضی واحد غائب کا صیغہ ہے۔ ابی کا معنی میرے والد صاحب، بالصلاۃ نماز کا، میرے والد صاحب مجھے نماز کا حکم دیے۔ وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ كَثِيرًا مِنَ الْأَدْعِيَّةِ، تعلم یتعلم کے معنی سیکھنا، یہ تعلم تو ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں سیکھ چکا تھا، کثیراً بہت سارے، من معنی سے، ادعیتی دعاؤں کے جمع ادعیہ ہے، اور میں بہت سارے دعائیں سیکھ چکا تھا۔ وَحَفِظْتُ سُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، حفظ یحفظ کے معنی یاد کرنا، یہ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے یاد کیا۔ سورن سورتن کے جمع سورن ہے، اور میں نے سورت یاد کی، من القرآن الکریم قرآن کریم کی، من امی اپنے والدہ سے، اور میں اپنے والدہ سے قرآن کریم کی چند سورتیں یاد کی۔ وَكَانَتْ أُمِّي تَتَكَلَّمُ مَعِي كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْمَنَامِ، کانت کے معنی تھی، امی بولے تو میرے والدہ، تتکلم تکلم یتکلم سے تتکلم، اس کے معنی باتیں کرنا، یہ ماضی مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کے معنی وہ بات کرتی تھی، بات کی تھی، معی میرے ساتھ، کل ہر دن ہر رات، کل کے معنی ہر کے معنی آتے، لیلتن رات، ہر رات، عند المنامی سوتے وقت، اور میرے والدہ مجھ سے ہر رات سوتے وقت باتیں کرتی تھی۔ فتقص علیہ قصص الانبیاء، قص یقص سے تقص، یہ مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جس پر قصہ بیان کیا جاتا اس پر کیا ہے، علی لے لگاتے، یہ علیہ یعنی مجھ پر، یعنی میرے سامنے والدہ قصہ بیان کرتی تھی، کس کے قصے، قصص الانبیاء انبیاؤں کے قصے، تو فتقص علیہ قصص الانبیاء، تو میرے والدہ مجھ سے انبیاؤں کے قصے بیان کرتی تھی۔ وَكُنْتُ أَسْمَعُ هَذِهِ الْقِصَصَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ، اور میں سمع یسمع سے اسمع، یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے معنی میں سننا، میں نے سنا۔ کنت داخل ہو گئی تھی، جب کنت کانا مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی ماضی استمراری ہو جاتی ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا، وَكُنْتُ أَسْمَعُ، اور میں سنتا تھا، هَذِهِ الْقِصَصَ ان قصوں کو، بِنَشَاطٍ چستی کے ساتھ، وَرَغْبَةٍ اور رغبت کے ساتھ، اور میں ان قصوں کو چستی کے ساتھ رغبت کے ساتھ سنتا تھا۔ وَبَدَأْتُ أَذْهَبُ، اور میں نے جانا شروع کر دیا۔ بدا یہ جس فعل کے اوپر بھی داخل ہوتا ہے اس پر شروع کرنے کے معنی میں آ جاتے ہیں، جیسے وَبَدَأْتُ أَسْمَعُ میں نے سننا شروع کر دیا، وَبَدَأْتُ أَأْكُلُ میں نے کھانا شروع کر دیا، وَبَدَأْتُ أَنْصُرُ میں نے مدد کرنا شروع کر دیا، اس طرح کا معنی بدأ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو فعل ہے جو وہ جس طرح ہوگا وہ بدأ بھی اسی طرح ہو جائے گا، یہ بدأ مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ وَبَدَأْتُ أَذْهَبُ مَعَ أَبِي إِلَى الْمَسْجِدِ، اور میں نے اپنے والد کے ساتھ مسجد جانا شروع کر دی۔
وَأَقُومُ فِي صَفِّ الْأَطْفَالِ، قام یقوم سے اقوم یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے معنی کھڑے ہونا، ٹھہرنا، فی صف الاطفال بچوں کے صف میں، خلف صف الرجال آدمیوں کے صف کے پیچھے، اور میں نے آدمیوں کے صف کے پیچھے بچوں کے صف میں کھڑے ہوتا ہوں۔ وَلَمَّا بَلَغْتُ الْعَاشِرَةَ مِنْ عُمْرِي قَالَ لِي مَرَّةً، اور جب بلغا کے معنی پہنچنا، یہ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے معنی میں پہنچا، العاشرۃ 10واں، یعنی یہاں پر سال محذوف ہے، میں 10ویں سال کو پہنچا، من عمری میرے عمر کے، اور جب میں میرے عمر کے 10ویں سال کو پہنچا تو قال لی میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا، قال میں ہوا ضمیر محذوف ہے جو والد صاحب کی طرف لوٹتی ہے، جس سے کہتے ہیں اس پر لام آ جاتا ہے، جیسے قال لزید، اس نے زید سے کہا، قال لی عمر، اس نے عمر سے کہا، یہاں لی یا متکلم کی طرف یہ قال لی کی نسبت ہے، تو جس سے کہنا ہو اس پر کیا ہے، لی لے کے آئیں گے۔ قال لی، تو والد صاحب نے مجھ سے کہا، مرتن ایک مرتبہ، قد اکملت الآن من عمرک 9 سنین، قد یقیناً تحقیق کرنے کے لیے آتا ہے، اکمل یکمل اکمالاً کے معنی پورا کر لینا، الآن اب، من عمرک آپ کے عمر میں سے، 9 سنین سال، آپ نے اپنے عمر کے 9 سال اب مکمل کر لیے، پورے کر لیے، والآن انت ابن 10 سنین، والآن الآن بولے تو اب انت آپ، ابن 10 سنین 10 سال کے بچے ہیں، اب آپ 10 سال کے بچے ہیں، فَإِذَا تَرَكْتَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا تَرَكْتَ صَلَاةً، جب تم نماز چھوڑ دو گے، وَإِذَا ماضی پر داخل ہو کے مضارع کا معنی دیتا ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی، اذا کس کے اوپر داخل، نصرہ کے اوپر داخل ہے، نصرہ کیا ہے، ماضی ہے، ماضی ہے تو اس کے معنی کیا کریں گے، جب اللہ کی مدد آئے گی، تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہے، اذا ماضی پر داخل ہو کے مضارع کے معنی میں کر دے گا، فَإِذَا تَرَكْتَ، جب تم نماز چھوڑ دو گے، فَإِذَا تَرَكْتَ صَلَاةً، جب تم نماز چھوڑ دو گے، ضَرَبْتُ، میں ماروں گا، کا تم کو، فَإِذَا جب تم نماز چھوڑ دو گے تو میں تم کو ماروں گا، کیوں ماروں گا، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کہا، مرو اولادکم، امر یأمر سے یہ کیا بولتے ہیں، امر جمع حاضر کا صیغہ ہے، یہ اس سے مر ہو گیا، مر سے مرو جمع حاضر کا صیغہ، اس کا معنی حکم دینا، اولادکم اپنے اولاد کو بالصلاۃ، تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولاد اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ بچے 7 سال کے ہو، وَضْرِبُوهُمْ، ضرب یضربو سے اضرب مارنا، مارو، امر واحد، اضرب اضربا اضربو، یہ امر جمع حاضر کا صیغہ ہے، اس کے معنی مارو، وَضْرِبُوهُمْ، ان بچوں کو مارو، علیہا، نماز کے سلسلے میں، نماز پر، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جبکہ وہ 10 سال کے بچے ہو۔